وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اصل میں یہی ہے کہ ایک یہ خیال پیدا ہوا خاص طور سے موجودہ زمانے میں کہ اس کی ضرورت ہے کہ دین کے اور شعبے جن میں مدد کرنی چاہیے تو زکوٰۃ کا مصرف بنایا جائے اس کو. ظاہری بات ہے کہ اگر فی سبیل اللہ کو دین کے لیے عموم میں ڈال دیا جائے قرآن کی آیت سے اجتہاد کرتے ہوئے تو پھر حدیث کا اور اسی طریقے سے فقہ کی اور صحابہ کرام کے اور خلفاء راشدین کے اجتہادات اور ان کے سارے امور وہ سب سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. اور وہ کیے اسی لیے جاتے تاکہ راستے اس طرح کے کھل جائیں. اور ظاہری بات ہے جو کرتے ہیں وہ تو اچھی نیت سے ہی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس سے دروازہ کھلے گا تو کام آسان ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس سے دین کا قلقمہ ہو جاتا ہے. جس طرح پچھلے مذاہب کا ہوا کہ انہوں نے راستے اپنے اپنے طور پر اخلاص کے ساتھ گنجائشیں ڈال کے کھولنے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کو اگر عموم میں ڈالنا ہو تو پھر یہ 8 مداد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ غریب آدمی کو پیسہ اس کی غربت ہے اس کو مال دینا یہ دینی کام کیوں نہیں ہے؟ اس کو پھر الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی کہتے ہیں اللہ کے راہ میں ڈال دو. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 8 کیٹیگریز بتاتے ہیں. ان میں سے کیا ہے جناب؟ انما الصدقات للفقراء. اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ انما لگا دیا کہ یہ ضرورت مندوں کے لیے ہے. فقراء مساکین یہ 2 آ گئے. تو ان میں بھی فرق کیا جا رہا ہے. اور وہ کیوں فرق کیا جا رہا ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اور انما حسر کے لیے آتا ہے خاص طور سے انہی میں منحصر کر دیا گیا ہے. فقراء و مساکین ہونا چاہیے. اس لیے جب جہاد فی سبیل اللہ میں جب مجاہد کی بات آتی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اس میں بھی پھر یہ اختلاف ہے کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تب دیں گے یا غریب نہیں ہے امیر ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجیے کہ فقہاء نے اتنے پر بھی بحث کی ہے کہ اگر مجاہد فی سبیل اللہ کے پاس مال ہے تو وہ اپنے مال سے جہاد کرے گا. اس کو بیت المال سے پیسہ نہیں دیا جائے گا. زکوٰۃ سے پیسہ نہیں دیا جائے گا. بیت المال سے کیا جائے الگ بات ہے لیکن زکوٰۃ اس کا مصرف نہیں بنتی. یہ بھی اختلاف پیدا ہو گیا. جیسے کہ قرآنی آیت کا انما حسر جو ہے یہ اسی کا تقاضا کر رہا ہے. پھر زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو دیا جائے گا یعنی جو بیت المال کی طرف سے متعین ہوں گے حکومت کی طرف سے کہ چلو فلاں علاقے سے زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ تو ان کو بھی اس زکوٰۃ سے دے دیا جائے گا. تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. یہ بھی تو اللہ ہی کے راہ میں کام ہے نا. تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیدا ہوئی؟ اللہ کہ لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے دین کی طرف ان کو لانے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہو جائے. تو یہ بھی دین کا کام ہے. دعویٰ کا کام غیر مسلموں میں لٹریچر تقسیم کرنا وہ بھی یہی کام ہے. تو اگر یہ بھی عموم میں داخل ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر رقاب کوئی قیدی بنا لیا گیا غلام بنا لیا گیا اس کو زکوٰۃ کے مال سے اس کی گردن چھڑا دی جائے تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. اس کو الگ سے کیوں بیان کیا جائے گا؟ پھر آگے غارمین کہ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگ ایسی غربت ہو گئی ہے کہ کھانے پینے کے لانے پڑ گئے انہیں الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہا اور وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں. چلو یہ ہوتا کہ پہلے سارے بیان کر دیے وہ فی سبیل اللہ آخر میں کہہ کے ان سب کو دوبارہ ایک ساتھ شامل کر لیا. اگر کوئی کھینچا تانی کر کے یہ توجیہ کرنا چاہتا تو یہ کرتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی. آخر میں پھر کہہ دیا اس کے بعد بھی بتا دیا وہ اپنے سبیل اور مسافر کے لیے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 8 مداد گنائے الگ الگ اور ہم ان سب کو فی سبیل اللہ جو اس کی ایک مد ہے اس میں نیکیوں کے 50 اور کام شامل کر کے اپنے اپنے حساب سے جس کو جو نیکی سمجھ میں آ رہے یعنی آپ کو کتاب شائع کرنا سمجھ میں آ رہا ہو کہ دین کا کام ہے ان کو مدرسہ چلانا ان کو مسجد چلانا ان کو فلاں شخص کو. تو آج کل کے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نزدیک باقاعدہ دھرنا دینا اور جلسے جلوس کرنا اور حکومتوں کو گرانا ان سازشوں میں کام کرنا جس سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے حساب سے جہاد فی سبیل اللہ. کسی کے نزدیک بڑے بڑے یہاں سے وہاں تک جلوس اور جلسے جو کہ سیرت النبی کے ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرنا. کسی کے نزدیک طلبہ مہم طلبہ کے ایڈمیشن ان کے لیے کام کرنا محنت کرنا وہ بھی. تو لوگ جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے حساب سے فی سبیل اللہ جس کو اللہ کا کام سمجھیں گے اس میں ڈالتے جائیں گے. تو آپ کو دروازہ ایسا چوپٹ کھول رہے ہیں جس سے فتنہ کھل گیا ایک دفعہ تو بند کرنا مشکل ہو جائے گا. جنوں کی یہ رائے ہے بہت محل نظر ہے. بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم کیوں اس طرح سے دین میں
رخ نہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ آج یہاں سے شروع ہوا کل کہاں پہنچ جائے گا معاملہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ علماء کرام نے 1400 سال سے اس کو اسی طرح مینٹین رکھا ہے. کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو مسجدیں نہیں مل گئی؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی؟ اللہ نے ہر جگہ بندوبست کیا. اور یہ پہلے سے کر دیا جاتا ہے یا اب کر دیا جائے ایسے کچھ لوگوں کی بنیاد پر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ دن کا کیا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا. اللہ معاف فرمائے، لوگ ہم جنس پرستی کے لیے قرآن کی آیتیں دلائل میں لے کر آ رہے ہیں. کیا کیا فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ آگے محفوظ رکھے. پھر یہ کہ جس اسلامک کونسل کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے سارے فتاوا کو مانتے ہیں؟ یعنی ان کو اپنے لیے آپ نے ایک معیار بنایا ہے کہ ان کی جو بھی اتھارٹی آئے گی، جو ان کی طرف سے بات آئے گی، ہم اس کو قبول کریں گے، یہ ہماری حجت ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. ان کے جب آپ کے خلاف پڑے گا بہت سارا کام اور ان کا فتویٰ اور معاملہ، تو آپ فوراً بیک آف کر جائیں گے. آپ سے میری مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس رائے کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ان کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے نا کہ ہم کیا یہی کر رہے ہیں کہ جہاں سے جو بات اچھی لگی لے لی، وہاں سے وہ لے لی اپنے مقصد کو، اپنی بات کو سمجھانے بتانے کے لیے. اور یہ ہوتا کہ جب وہاں یہ متفقہ علیہ رائے یا قرارداد پاس تھی، ایسا بھی نہیں ہے. علماء نے علماء نے اس کا رد بھی کیا، انکار بھی کیا، اس کو قبول نہیں کیا. تو ان کے یہاں تو اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی صورت قبول نہیں کریں گے اگر وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. تو اس لیے کسی کی اس طرح سے رائے سامنے رکھ کر اور اس کو پریزنٹ کر کے باقاعدہ اپنے لیے نقصان نہیں کرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ہمارے جب سوال ہوگا تو ہم کیا کریں گے، جب آپ کیا دیں گے. وہ ہمیں اپنی ضرورت نظر آتی ہے. اس لیے چھوٹی سی اس میں اور بات بتاؤں کہ 60s اور 70s میں برطانیہ کی طرف سے ایک استفتاء گیا کہ کیا یہاں جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ استعمال کیا جا سکتا ہے. علامہ یوسف القرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا کہ کر سکتے ہیں. عرب دنیا نے ایسی فتویٰ دیا. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے سامنے فتویٰ آیا. ان کو جب پیش کیا ان کے لوگوں نے تو فرمایا حضرت نے کہ نہیں، بالکل اجازت نہیں کر سکتے. مسلمان اپنا بندوبست خود کرتے رہے. مفتی تقی مائی صاحب حافظ اللہ خود فرماتے کہ ہمارے ابا تھے، ہم لوگ اس وقت جونیئر تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. ہم نے کہا حضرت یہ تو قرآن نے اجازت دی ہے، آپ کیوں اس کو منع فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، فتویٰ یہی ہے، لکھ دو ان کو کہ نہیں. مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے 20 سال بعد جب میں یہاں آیا ہوں برطانیہ تو مجھے ان کی حکمت سمجھ میں آئی. اس وقت اجازت دے دی جاتی، جیسا کہ امریکہ والوں نے اجازت سے فائدہ اٹھایا تو آج وہاں پہ حلال گوشت ملنا مشکل ہے. اور یہاں پر پورے برطانیہ میں جگہ جگہ آپ کو حلال گوشت ملتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں نے کوشش کی اور اپنے خود مذبح خانے کھولے. پہلے گھنٹے سفر کر کے جانا پڑتا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے جب یہ راستے آپ کھول دیتے ہیں تو وہ یہ چندہ دینے والے وہ ایک پائی بھی چندہ نہیں دیں گے. ہر ایک زکوٰۃ سے پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے اور احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے. امت مسلمہ میں جو ٹریڈیشنل علماء کرام ہیں الحمدللہ ان کو اندازہ ہے. حکومتوں کے تحت کام کرنے والے علماء ان میں بھی بہت کچھ خیر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو قبول کر لیا جائے جب تک کہ وہ ٹریڈیشنل علماء کے تحت ان کے فتاویٰ اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. بہرحال کسی کو ایسی رائے پہ عمل کرنا ہو تو کرے، ان کا اپنا معاملہ ہے. بس پھر جب دوسرے مکتب فکر والے اس کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو پھر خود آپ ہی کی طرف سے سوال آئے گا کہ یہ تو غلط ہے، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے غلط ہے. تو عجیب بات ہے نا. کل الیکشن کے کمپین میں بھی زکوٰۃ لگنے لگے گی، کیا کریں گے؟ اللہ ہدایت دے بھائی، اللہ سمجھ عطا فرمائے.